السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مخارج کی تفصیل کے سلسلے میں دوسری کلاس جو ہے، پہلی کلاس میں ہم حمزہ ہا، عین ہا، غین خا یہ پڑھے تھے ہم نے، ان کے مخرج بھی ہم نے سیکھ لیے تھے۔ آج کی اس کلاس میں ہم قاف اور کاف، جیم، شین، یا، ضاد، لام، نون، را، یہاں تک ہم آج ان حروف کے مخارج سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کریں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخارج کلاس یعنی مخرج، پہلی کلاس میں بھی ہم نے بتایا تھا مخرج کے لغوی معنی نکلنے کی جگہ، یعنی جس جگہ سے حرف ادا ہوتے ہیں اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخارج کی تعداد کل 17 ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لسانی مخارج سیکھیں گے۔ پہلی ویڈیو میں حلقی مخرج ہم نے سیکھ لیے تھے، حروف حلقیہ 6 ہیں، ان کے مخرج بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھائے تھے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لسانی مخارج قاف اور کاف، یہ دو حروف ہیں جن کو حروف لغویہ کہتے ہیں۔ یہ والا قاف جو ہے یہ موٹا پڑھا جاتا ہے، یہ والا کاف باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو ان کا جو مخرج ہے، پہلے قاف کا زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، یعنی زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، یہاں پر نقشے میں آپ دیکھ لیں، یہ زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا جو قوا ہوتا ہے اس کے ساتھ تالو، زبان کو لگا کر تالو کے ساتھ قاف ادا ہوتا ہے، موٹا قاف۔ قاف زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اور کاف زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، کوے کے تھوڑا سا آگے سے کیف ادا ہوتا ہے اور زبان کی جڑ اوپر تالوں کے ساتھ اس کا کچھ حصہ لگتا ہے۔ تو آپ آواز کو اچھی طرح سے یاد رکھیں، قاف، کیف، ان دو حروف کو حروف لغویہ کہتے ہیں۔ اب آگے جیم، شین اور یا، یہ 3 حروف ہیں۔ ان تینوں حروفوں کا مخرج جو ہے وہ ایک ہی ہے، ان کو کہتے ہیں حروف شجریہ۔ حروف شجریہ 3 ہیں، جیم، شین، یا۔ زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، یعنی زبان کا جو سینٹر والا حصہ ہوتا ہے، یہاں پر آپ دیکھ لیں، یہ زبان کا سینٹر والا حصہ، یہاں پہ جیم، شین اور یا ادا ہوتے ہیں، یہاں سے آپ سینٹر سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کی آپ مشق بھی کریں، جیم، شین، یا۔ تو اس طرح سے یہ 3 حروف حروف شجریہ کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ضاد، یہ ایک ہی حروف ہے، اس کا مخرج الگ ہوتا ہے، حروف حافیہ، اس کو حافیہ کہتے ہیں۔ اس کا مخرج الگ ہے، زبان کی کروٹ اور اوپر کے دھاڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ اب یہاں نقشے میں آپ دیکھ لیں، ضاد کہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ ہے زبان کا کنارہ، یہ والا حصہ زبان کا کنارہ ہے، یہ ضاد، اور یہ دانتوں کی جڑ، زبان کی کروٹ، یہ زبان کے ساتھ، تبھی یہ پنک کلر الگ کیا ہوا ہے، تو یہ زبان کی کروٹ بنا کر داڑھوں کے جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ تو کیسے؟ ضاد، ضاد، جب آپ پریکٹس کریں گے تو یہ خود بخود نکلتا ہے۔ تو یہ والی جڑ جو ہے زبان کی نوک، زبان کا جو ایک کنارہ ہوتا ہے، یہ ان داڑھوں کے جڑ سے، یعنی طواہن، نواجز، دواحق کے ساتھ یہاں پر یہ ملنا چاہیے۔ البتہ طواہن اور نواجز، یہ داڑھیں، ان کی جڑ کے ساتھ زبان ٹچ ہونی چاہیے اور زبان کو کروٹ دے کر ضاد ادا ہوتا ہے۔ ایک بار پھر سے آپ سنیں، ضاد،
حروف حافیہ کہلاتا ہے۔ زبان کی کروٹ اور اوپر کے دہاڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، اوپر والی دہاڑیں جو ہوتی ہیں ان کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کے کنارے اوپر کے دہاڑوں کی جڑ کے ساتھ جب لگتی ہیں پھر ضاد ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے 3 حروف لام، نون، را، ان کو حروف طرفیہ کہتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ والا لام زبان کا کنارہ ایک دواحک سے لے کر دوسرے دواحک تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ اب یہاں نقشے میں ہم دیکھ لیں گے، یہ ہیں دواحک، اوپر کے 2 دانت ہنسنے والے، جہاں تک انسان جب ہنستا ہے تو یہ دانت نظر آتے ہیں، یہ دواحک ہیں۔ تو ان کی یہ زبان کا کنارہ یہاں پر جب لگتا ہے تو لام ادا ہوتا ہے، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کے برابر۔ لام، نون اور را، تینوں یہاں سے نہیں بلکہ لام یہاں سے ادا ہوتا ہے دواحک، اور پھر نون زبان کا کنارہ ایک ناب سے لے کر دوسرے ناب تک کے دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا دواحک سے پہلے جو انیاب جن کو کہتے ہیں وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی کروٹ ان کے مسوڑوں سے جب لگتی ہے تو نون 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 ادا ہوتا ہے، یہ نیاب یہاں پر زبان ٹچ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد را، زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت جبکہ ملے ثنائے علیہ اور ربائی کے مسوڑوں سے۔ ثنایا یہ ہیں، ثنائے علیہ اوپر والے 2 اور ربائی، یعنی ان 4 دانتوں کے ساتھ جب زبان ٹکراتی ہے پھر را ادا ہوتا ہے۔ را ان کے مسوڑوں سے جب ٹکراتی ہے تو را ادا ہوتا ہے۔ دیکھیں را، لام لام، نون، را، اس طرح سے ان کی آپ خوب مشق کریں۔ تو ایک بار میں ان کو پھر سے دہراتا ہوں۔ حروف لغویہ 2 ہیں، قاف اور کاف۔ حروف شجریہ 3 ہیں، جیم، شین، یا۔ اور حروف حافیہ 1 ہے جس کو ہم ضاد کہتے ہیں۔ حروف طرفیہ لام، نون اور را 3 ہیں۔ چلیے اب ان کی مشق کرتے ہیں۔ قاف بلکہ اوپر سے ہم مشق کرتے ہیں۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، قاف، کاف، جیم، شین، یا، ضاد، لام، نون، را۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔